ہوں اور وہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم۔ کیونکہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم ایسی نامور شخصیت گزری ہے، انسان جو ہے وہ اپنے عقائد سے پہچانا جاتا ہے کہ اگر اس کے عقائد جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کی طرح کے عقائد ہیں تو وہ اس کو ہم اہل سنت والجماعت کہیں گے، اگر ان سے ہٹ کر ہیں تو ہم کہیں گے کہ نیک عمل کے قبول کرنے کے لیے ایمان کی شرط نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا جو ہے یہ ایک عقیدہ تھا۔ سنت والجماعت کا متفق علیہ یہ عقیدہ ہے کہ کسی بھی چیز کے کسی بھی نیک عمل کے قبول کے لیے جو شرط ہے وہ ایمان کا ہونا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا یہ دوسرا عقیدہ یہ تھا جو کہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر ہے، وہ یہ کہ وہ فرماتے تھے کہ ایمان لانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا یہ تھا کہ کوئی بھی شخص اگر وہ صغیرہ گناہ پر اصرار کرے تو وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، آگے جا کر جو ہے وہ بندہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن ایسا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ کسی شخصیت کے بارے میں ہے، اور وہ ایسی شخصیت ہے کہ جن کے میں اور آپ اکثر جو ہے نا بیانات وغیرہ سنتے رہتے ہیں، اور جن کی ویڈیوز وغیرہ جو ہے نا وہ آج بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چل رہی ہیں، اور جن ہستی کی میں بات کرنے لگا ہوں اور وہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم۔ کیونکہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم ایسی نامور شخصیت گزری ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نے جن چیزوں کا کہا تھا، جن پیشن گوئیوں کا کہا تھا، وہ پیشن گوئیاں جو ہے نا وہ حقیقتاً اس زمانے میں پیش بھی آئیں۔ تو آج میں ان کی بات کروں گا کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوالات پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے بیانات سننے چاہیے یا نہیں سننے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کے جو عقائد تھے وہ کیا تھے۔ کیونکہ دیکھیں انسان جو ہے وہ اپنے عقائد سے پہچانا جاتا ہے کہ اگر اس کے عقائد جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کی طرح کے عقائد ہیں تو وہ اس کو ہم اہل سنت والجماعت کہیں گے، اگر ان سے ہٹ کر ہیں تو ہم کہیں گے کہ اہل سنت والجماعت میں نہیں ہے۔ اب جاننا یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے جو عقائد تھے وہ کیسے عقائد تھے۔ تو سامعین بہت زیادہ جو ہے اس کے بارے میں نے دیکھا کتابوں میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہم نے دیکھی کہ وہ لوگ جو ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان کی طرف جو ہے نا جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، وہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے جب ہم نے عقائد کو پڑھا تو صرف 3 یا 4 عقائد ایسے تھے کہ جو اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر تھے، اور وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد آپ کو یہ بات پتہ لگ جائے گی، آپ کے علم میں یہ بات آ جائے گی کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی شخصیت کیسی تھی اور ان کے عقائد کیا تھے۔ تو چلتے ہیں بات شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا جو پہلا عقیدہ جو تھا جو کہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر تھا، وہ یہ تھا کہ کسی بھی نیک عمل کے قبول کرنے کے لیے ایمان کی شرط نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا جو ہے نا یہ ایک عقیدہ تھا، کیونکہ انہوں نے سورۃ الحجرات کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے قالت الاعراب آمنا، کہ اس میں جو ہے نا بعض جو دیہاتی تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، اور ایمان حقیقتاً وہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ، کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ما یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تمہارے نیکی میں سے اجر میں سے کسی بھی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہاں بات چل رہی ہے منافقین کی، اور منافقین کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اوپر سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن اندر سے وہ کافر ہوتے ہیں، یعنی کہ ظاہر کچھ اور کرتے ہیں باطن میں کچھ اور ہوتا ہے، تو ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، مطلب کہ نیک اعمال کرو گے، اور حالانکہ ہو تم منافق لیکن تمہارے اعمال میں سے کسی چیز کو کم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا یہ عقیدہ تھا کہ لہٰذا کسی بھی نیک عمل کے قبول کے لیے ایمان شرط نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ یہ عقیدہ ہے کہ کسی بھی چیز کے کسی بھی نیک عمل کے قبول کے لیے جو شرط ہے وہ ایمان کا ہونا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہندو ہیں اور انگریز ہیں، جتنے بھی یہ اسلام کے علاوہ مذہب والے ہیں، انہوں نے بہت بڑی جو ہے نا بہت زیادہ ٹرسٹ بنائے ہیں، بہت زیادہ فری ہاسپٹل بنائے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک ان کے نیک جو عمل ہے ان کا بدلہ جو ہے آخرت میں کچھ بھی نہیں۔
کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام نہیں لائے، جو ایمان نہیں لائے، اگر ایمان لاتے تو ان کا عمل قابل قبول ہوتا۔ تو لہٰذا ڈاکٹر اسرار احمد کا پہلا جو یہ عقیدہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عمل کے قبول کرنے کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کسی بھی عمل کے قبول کے لیے ایمان شرط ہے۔ نمبر 2، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا یہ دوسرا عقیدہ یہ تھا جو کہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر ہے، وہ یہ کہ وہ فرماتے تھے کہ ایمان لانے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو تصدیق بالقلب، دل سے ہم بندہ قبول کرے، زبان سے جو ہے نا اقرار کرے، اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی۔ تو لہٰذا وہ یہ بات اکثر کہا کرتے تھے، ان کی کیسٹ جو آج کل چلتی ہیں ویڈیوز وغیرہ، ان میں ابھی آپ بات سن لیں گے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایمان لانے کے لیے عمل بھی ضروری ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور جمہور فقہا کا یہ مذہب ہے، جمہور فقہا کا یہ مذہب ہے کہ ایمان لانے کے لیے تصدیق بالقلب، یعنی کہ آپ دل سے کہیں، دل سے ہم قبول کریں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور زبان سے اس کا اقرار بھی کریں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو لہٰذا اس کا اقرار کرنا یہ صرف اور صرف جو ہے نا اسلام کے لیے کافی ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا کہ اس کے لیے عمل بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ دوسرا عقیدہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا جو اہل سنت والجماعت سے تھوڑا سا ہٹ کر تھا۔ اس کے بعد تیسرا عقیدہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا یہ تھا کہ کوئی بھی شخص اگر وہ صغیرہ گناہ پر اصرار کرے تو وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، یعنی کہ اگر کوئی صغیرہ گناہ ہے اس پر اصرار کرتے رہے تو وہ شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہم نے یہ تو سنا ہوگا کہ صغیرہ پر اصرار کبیرہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر چھوٹا گناہ ہے اس پر ہم اس کو کرتے رہے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے، وہ چھوٹا نہیں رہتا۔ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی بھی چھوٹا گناہ ہو اس پر اصرار کرنے سے آدمی کبیرہ کا تو مرتکب ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے، اگر کوئی بھی شخص ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، اگر اس کے گناہ زیادہ ہیں، اگر اللہ رب العزت نے اس پر رحمت کر دی تو ٹھیک، لیکن اگر وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو لیکن وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اپنے عذاب کو بھگت کر جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ جو ہے نا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر اصرار کیا جائے چھوٹے گناہوں پر، باقاعدگی سے چھوٹے گناہ کیے جائیں تو آگے جا کر جو ہے نا وہ بندہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن ایسا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ تو دوسری بات، یہ 3 عقیدے جو ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اور یہ بہت اہم عقیدے تھے جس سے آپ یہ بات جان لیں گے کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی شخصیت کیسی تھی اور ان کے جو ہے نا وہ عقائد کیا تھے۔ دیکھیے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی جو خدمات ہیں ان پر ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ جو خدمات ہیں وہ تو قابل تحسین ہیں۔ یہ عقائد کی بات تھی جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر تھے۔ تو ناظرین، یہ میں نے آپ سے گفتگو کرنی تھی کہ جس میں نے آپ کو عقائد کے بارے میں بتانا تھا۔ تو امید کرتا ہوں جو ہے نا آپ کو جو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد اور اس کو سننے کے بعد آپ کے علم میں یہ بات آ جائے گی کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے کیا عقائد تھے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔